سال جو سو رہا تھا شقی جہنمی جانے والا جہنم، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے؟ بیوی محب اہل بیت تھی، مگر بیوی چاہتی تھی کہ ان کو ہم بچا لیں، مگر قدرت چاہتی تھی کہ انہیں اپنے پاس بلا لیں۔ ہاں، بیوی چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں بچاؤں، اور قدرت چاہتی تھی کہ ان کو شہادت کی موت دے کر کے اور دونوں جہان کی زندگی عطا کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اور اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ دونوں بھائی رو رہے ہیں۔ حارث خبیث اور نکلا اور نکل کر کے دیکھا کہ یہ دونوں لڑکے کون ہیں۔ بیوی نے رو کر عرض کیا کہ اے حارث سالم، یہ دونوں لڑکے حضرت مسلم کے ہیں، خدا کے واسطے تو ان پر رحم کر دیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا خیال تو کرو کہ وہ خبیث شقی حارث جب اس مقام پر پہنچا ہوگا اور دونوں بھائیوں نے اس ظالم کی صورت کو دیکھی ہوگی، ان ننھے ننھے معصوم بچوں کا کیا حال ہوگا۔ اے باپ والو غور کرو، یہ علی کا خاندان ہے، ہاشمیوں کا خاندان ہے، غور کرو۔ اللہ نبی کا گھرانہ، علی کا خاندان۔ ظالم پہنچا، اس کے آنکھوں میں خون تھا، شیطان اس کے سر پر سوار۔ ابھی دونوں بھائیوں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی تو قاتل سامنے تھا۔ قاتل ان کو دیکھ کر کہنے لگا، آیا حارث تو کہا، آیا حارث تو کہا تم ہو مسلم کے پسر، بچوں تم مسلم کے لڑکے ہو۔ اے ظالم حارث، اے شقی، تجھ پر خدا کی مار ہو۔ ارے ظالم، تو نے مسلم کو دیکھا، مسلم کے بچوں کو دیکھا، مگر خاندان رسول پہ نظر نہ کی، رسول کی نسبت کو تو نے نہ دیکھا۔ ارے ظالم، یہ تو سوچا ہوتا کہ یہ تو معصوم ننھی جان نے کیا قصور کیا، اللہ بے وطن ان بچوں نے کیا قصور کیا۔ آیا حارث تو کہا تم بھی ہو مسلم کے پیسر، اور کل تمہیں یہ ہے قربانی کے وہ راستہ جس کی مثال دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ پھینک دی ہاتھ سے، پھینک دی ہاتھ سے، ادھر شمع ادھر تیغ ادھر۔ اس نے چراغ کو پھینکا اور تلوار کو اس ظالم نے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد وہ کمبخت دنیا کا کتا، دنیا کی محبت میں اندھا، دست بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا۔ ننھی ننھی جان، ننھی سی عمر، بچپن کا زمانہ، اللہ اکبر، یتیم اور ایک ظالم فاجر خوار شقی جہنمی انسان حارث ننھی سے جان کے بازو کو کھینچتا ہے۔ اے حارث، تو نے مسلم کے بچوں کے بازو کو تو نے کھینچا، مگر ظالم تجھے کاش معلوم ہوتا کہ جس وقت تو نے بازو کو ان کے کھینچا تو قدرت نے تجھے جہنم میں کھینچ لیا۔ دست بیداد نے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دست بیداد نے ایک بھائی کا بازو کھینچا، اور دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا، ایک ہاتھ سے بازو کو کھینچا ایک بھائی کا، اور ایک ہاتھ سے ایک بھائی کے بال کو کھینچا۔ اللہ اکبر، ان ظالموں کو نبی کی زلفوں کا خیال نہ آیا، علی کی قوت کا خیال نہ آیا۔ اللہ اکبر، بے وطن ہے، یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، وہ ظالم کھینچتا ہے۔
ہاں اللہ اکبر. اس وقت ان دونوں بچوں کا حال میں کیا بتاؤں میرے دوستوں، میرے پاس الفاظ نہیں. میں اگر ان بچوں کی کیفیت بیان کروں تو پوری رات ختم ہو جائے گی. ہاں ان بچوں کا حال یہ تھا، بچے تو تھے، آخر بچے تھے، خوف کی وجہ سے دونوں نیچے چپتے ہوئے پڑے رہے کہ ظالم کچھ ترس کھا کر کے چھوڑ دے کہ بھائی بچے. قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، لیکن بچے تھے تو ننھی سی جان، دوسرے بھائی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے. ہاں اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے. اللہ اس ظالم نے تماچوں سے مار کر کے عقیل کے پوتے کا چہرہ سرخ ہو گیا، شہادت کا خون رنگ لایا، چہرہ تمتما اٹھا. ہاں کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے، ان کا جو کرتا تھا وہ ریزا ریزا ہو گیا، چاک چاک ہو گیا. اے ظالم حارث، تو نے ان کے کرتوں کو چاک کیا، تیرا جسم آج بھی جہنم کے اندر پرزا پرزا ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے، اور منہ کے بل گرے وہ برج شرف کے تارے. کرتا ریزا ریزا ہو گیا اور منہ کے بل وہ گر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حال یہ ہے کہ وہ ظالم یا حسین ابن علی، ایک نے بس دیاس کہا، آخری وقت سے اپنے چچا کو یاد کر رہے ہیں، پیارے حسین ابا چلے گئے، اب میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میرے پیارے حسین آپ کا کیا ہوگا. یا حسین ابن علی، ایک نے بس دیاس کہا. ہاں دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا، دوسرے بھائی نے حضرت عباس کو آواز دی. بڑا بھائی کہتا ہے، بڑے بھائی نے فرمایا اے حارث میں بڑا ہوں، مجھے جنت میں جانے کی پہلی تمنا ہے. اے حارث خبردار میرے بھائی چھوٹے کو کچھ نہ کرنا، پہلے مجھے مار دے اس کے بعد میرے بھائی کو مار لینا. آخر علی کے لال تھے نے لاڈلے تھے. چھوٹا بھائی کہتا ہے حارث میرے بڑے بھائی کو نہ ستا، پہلے مجھے مار لے اس کے بعد. اللہ اللہ. ہر ایک کی ہے تمنا پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی ہے تمنا، ہر ایک کی تمنا پہلے مجھے ذبح کر دو. یہاں تک کہ اس شقی نے ان دونوں بچوں کا جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، مختصر یہ کہ ان کے سر کو اس ظالم حارث کے ہاتھ میں جدا کر دیا. دونوں بچوں کی ننھی سی جان تھی، ننھا سا سر تھا، وہ دونوں سر جدا ہو گئے اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے ابا جان اور اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضرت مسلم ابن عقیل کی قربانی کی داستان ختم ہو گئی میرے دوستو. اور نبی کے گھرانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کے راستے میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں. اس حارث خبیث کا انجام یہ ہوا کہ جب وہ ان دونوں معصوم سروں کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد خبیث کہتا ہے کہ حارث ارے میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم دونوں بچوں کو لے کر آنا، تو نے انہیں شہید کیوں کر دیا؟ اگر یزید اگر یہ کہے گا کہ تم نے شہید کیوں کیا تو میرے پاس کیوں جواب ہوگا؟ بس اسی وقت اس حارث خبیث کو بجائے انعام دینے کے اس کا سر اسی وقت اڑا دیا گیا اور اسی وقت وہ جہنم رسید ہو گیا. میرے دوستو آج دیکھ لو دنیا کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے شہزادوں کے نام لیوا ہزاروں ہیں، مگر حارث کا نام لیوا کوئی آج دنیا کے اندر موجود ہے. یہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی داستان تھی مسلمانوں، جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. محرم شریف کا مہینہ ہے،
چند باتیں میں اس سلسلے میں اور عرض کروں اور اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اس مہینے میں خدا توفیق دے قرآن پڑھیے, صدقہ و خیرات کیجیے, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. نیاز نظر کیجیے جو کچھ خدا نے توفیق دی ہے, 7 کو 8 کو 9 کو 10 کو کیجیے, ضرور کیجیے, شریعت کے اندر بالکل جائز ہے. دودھ کی سبیل لگائیے, بچوں کو شربت پلائیے, بڑے بھی پی سکتے ہیں. یہ سب چیزیں میرے دوستو اہل سنت و جماعت کے یہاں ہوتا چلا رہا ہے, اور یہ سب چیزیں کرنی چاہیے, ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. خصوصاً 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ, مجھے امید ہے کہ اس روزہ رکھنے والوں پر اللہ فضل فرمائے گا اور 1 سال کا گناہ اس کے معاف ہو جائے گا. مسلمانوں, اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والوں, روزہ رکھو, عہد کرو کہ تم نیک کام کرو گے اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں قربان کرو. 10 تاریخ کو خاص کر کے بچوں کے لیے آپ بہتر سے بہتر کھانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ پکائیے. 10 تاریخ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز اللہ نے جو توفیق دی آپ کو, آپ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ جو 10 تاریخ کو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز دے گا اور کھانا پکائے گا, علماء فرماتے ہیں کہ سال بھر تک اس کے گھر میں برکت رہے گی. میرے دوستو, یہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں. پھر اس تاریخ کو غسل بھی کرو, 10 تاریخ کو غسل کرو, غسل کر کے پاک و صاف ہو کر کے اپنے بچوں کو بھی نہلاؤ, خود بھی غسل کرو اور پاک و صاف ہو کر کے, اور دن بھر آپ کے گھروں کے اندر آپ کی بچیاں بجائے اس کے کہ یہ ادھر ادھر ہوائی تباہی میں عورتیں پھریں اور کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے, ان باتوں سے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کو گھروں میں ہماری بچیاں رہیں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, دن میں بھی قرآن خوانی ہو, رات میں بھی قرآن خوانی ہو, اور ایثار ثواب کیا جائے. نظر و نیاز کے سلسلے میں جو کچھ ان سے ہو سکے نظر و نیاز کی کوشش کیجیے, غسل کیجیے. ایک بات آپ یاد رکھیے, علماء فرماتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو غسل کرو اس لیے کہ زمزم شریف کا پانی اسی 10 تاریخ کو تمام پانی میں پہنچتا ہے. یہ بات غالباً آپ نے نہیں سنی ہوگی. محرم کی 10 تاریخ کو زمزم کا پانی تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. تو کیا تعجب ہے میرے دوستوں کہ جس پانی سے تم نہاؤ, ہو سکتا ہے کہ اس پانی میں بھی زمزم شریف کا کچھ حصہ آیا ہو, اور اس طرح سے آپ کو آگے زمزم سے نہانے کا شرف حاصل ہو. اس لیے 10 تاریخ کو ضرور غسل کرو اپنے اپنے مقام پر. پھر ایک بات اور بتاتا ہوں, علماء نے فرمایا کہ 10ویں محرم کو آنکھوں میں سرما لگاؤ. فرمایا کہ جو 10 محرم کو آنکھ میں سرما لگائے تو سال بھر تک اس کی آنکھ دکھے گی نہیں اور آنکھ کے اندر کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی. میرے دوستو, یہ تو محرم کی جائز باتیں تھیں, اور باقی ناجائز باتوں کی تفصیل تو وہ آپ کو معلوم ہے. جائز باتیں میں نے بتا دی ہیں, اور ناجائز باتوں سے تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کرے. باقی یہ کہ نظر و نیاز پر کوئی اعتراض نہیں, جس طرح سے آپ چاہیں, جو چاہیں, جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے, میٹھا پکائیے, نمکین پکائیے, جو کچھ آپ کو توفیق دے آپ کھانا پکا سکتے ہیں, جائز طریقے سے پکائیے, اور نظر و نیاز ہو اور ان کے لیے ایثار ثواب کرو. اور دیکھو ایک بات میں عرض کروں کہ وہ تو شہید ہیں, شہداء ہیں, ان کے نام ایثار ثواب کرنے سے اپنا فائدہ ہے. ان کے نام جو ایثار ثواب کرو گے تو مسلمانوں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت کر دے گا, اس میں اپنا فائدہ ہے. تو میرے دوستو ایثار ثواب کرو. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پڑھو, غلط واقعات مت سنو, غلط مجلسوں میں مت جاؤ. بعض لوگ چلے جاتے ہیں جی فلاں جگہ چلو کیونکہ وہاں کھچڑا ملے گا کھانے کو. تو الحمدللہ ہم نے بھی کیا ہے انتظام, کھچڑے کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو حضرت پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم بھی انشاءاللہ محبت والا کھچڑا کھلائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کھچڑے کے نام پر اور دعوت کھانے کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں دوسری مجلسوں کے اندر. تو مسلمانوں
آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ بے دینوں کی مجلس میں آپ نہ شریک ہوں. کھانا کھانے کے لیے گھر میں کھاؤ, گھر میں پکاؤ. ایسی دوسری مجلس میں بالکل نہ جاؤ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے. یہ بالکل واضح طور پر میں اعلان کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی بڑی بے غیرتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے یہاں جائیں کہ جو لوگ حضرت ابو بکر کو گالی دیں, حضرت فاروق اعظم کو گالی دیں, عثمان غنی کو گالی دیں, اور تمہیں وہ مسلمان نہ سمجھیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان نہ سمجھیں اور تم جا کر کے وہاں کھچڑے کھاؤ. یہ کتنی بے غیرتی ہے بتاؤ. بتاؤ, اگر آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہو تو جا کر کے اس کے یہاں کھانا کھاؤ گے؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہو تو جا کر کھانا کھاؤ گے؟ ارے ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارے باپ کو گالی دینے والا, ہم تو اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان رکھے اور ان کو گالی دے تو ان کے یہاں بیٹھ کر کے ہم کھچا کھائیں, یہ کیسی بے غیرتی ہے؟ مسلمانوں, اپنی قدر آپ کرو. جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی تو دنیا والے بھی اس کو نہیں پہچانتے. اپنے گھر میں پکاؤ, اور اہل سنت و جماعت کے جو احباب ہیں اپنے اپنے گھروں میں نیاز کر سکتے ہیں. ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دینا چاہے تو دعوت بھی دے سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں. لیکن کسی دوسرے کے یہاں جا کر کے کھانا کھانا میرے دوستوں ناجائز ہے. بالکل مت جاؤ, شرعاً بالکل ناجائز ہے ایسے لوگ یہاں جا کر کھانا کھانا کہ جو لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہوں اور اہل بیت کی جھوٹی محبت کے دعوے دار ہوں. ایسے لوگ یہاں نہیں جاتے. یہ ہمارا مسلک تھا, الحمدللہ رب العالمین ہم نے بیان کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس بات کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے موقع کے اوپر دنیاوی رشتہ داری کی وجہ سے اور تعلقات کی وجہ سے چلے جایا کرتے ہیں, تو ہرگز نہیں جانا چاہیے. دنیا اپنی جگہ پر ہے, دین اپنی جگہ پر ہے. میرے دوستو, میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے بتانے کے بعد تقریباً کوئی ایسا ضروری مسئلہ اس وقت ذہن میں میرے نہیں ہے کہ جو باقی رہ گیا ہو. محرم کے سلسلے میں تمام مسائل میں نے بیان کر دیا. ایک بات اور میں بیان کر دوں, جو ضروری بات ہے وہ شاید نہ رہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ معاذ اللہ محرم کے مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. ابھی ہم نے دیکھی کتنی فضیلت بیان کی, برکت. بعض لوگ محرم کے مہینے کو برا کہتے ہیں. کیا برا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی, محرم کے مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا, محرم کے مہینے میں وہ کام نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو, یہ سب جہالت کی بات ہے. محرم کے مہینے میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ محرم تو بڑا مبارک مہینہ ہے, میں نے آپ کو بتایا. محرم کے مہینے میں سب کام ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ محرم کے مہینے ہی میں شادی کی جائے, لیکن یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوگی یہ غلط ہے. بھائی محرم کے مہینے میں کیوں نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, کوئی عید میلاد النبی کے مہینے میں کرے, کوئی شوال کے مہینے میں کرے, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, یہ بات غلط ہے. آخر کیا بات ہے, شادی کیوں نہ محرم کے مہینے میں کی جائے؟ تو میرے دوستو, اس قسم کے جو عقیدے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, محرم کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے, اور محرم کے مہینے میں دکان نہیں کھولنی چاہیے, اور محرم کے مہینے میں مکان نہیں بنانا چاہیے, یہ سب بات غلط ہے. یہ سب اس باتوں کا کوئی تعلق نہیں, اور اسلام کے اندر ان باتوں کا, یہ سب ایسی بیکار باتیں میرے دوست. محرم تو بڑا پیارا مہینہ ہے, بڑا مبارک مہینہ, امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ. ابھی ہم نے محرم کی فضیلت آپ کو بتائی. تو میرے دوستو, ان باتوں پر آپ یقین نہ کریں. اور یہ جو جھوٹے قصے اور جھوٹی روایتیں بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں, تو ان جھوٹے قصوں کو اور جھوٹی روایتوں کو سننا بھی جائز نہیں اور سنانا بھی جائز نہیں. ان سے بچو, اور جو اہل سنت و جماعت کے مطابق جو کتابیں ہوں اس کو پڑھو اور واقعات کو سنو. میں اتنا کہتا ہوا رخصت ہوتا ہوں اور مولا کریم سے عرض کرتا ہوں کہ اے مولا کریم, اس فقیر قادری نے, تیرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے کتے نے جو کچھ اس 8 راتوں میں جو کچھ بیان کیا ہے, مولا کریم انہیں قبول فرما. اے مولا کریم, اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہو تو اپنے نیک بندوں کے صدقے مجھے معاف فرما دے, اور اگر صحیح باتیں نکل گئی ہوں اور صحیح باتیں میں نے کہی ہوں تو اے خداوند عالم, ان باتوں کی برکت سے اور اپنے نیک بندوں کی برکت سے اور شہدائے کربلا کی برکت سے اے خداوند عالم, ہمیں بھی دنیا میں رکھ تو مجاہدانہ زندگی کے ساتھ رکھ, اور دنیا سے لے جا تو شہادت کی موت کے ساتھ لے جا. اور مدینہ طیبہ میں بڑی تمنا یہ ہے الہ العالمین کے موت آئے تو مدینہ طیبہ ہو, روح نکلے تو مدینہ طیبہ ہو, جان نکلے تو مدینہ طیبہ ہو, اور قبر بنے تو جنت البقیع ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اہل سنت و جماعت کا دونوں جہان میں بول بالا. اے خداوند عالم, اپنے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما. آج کافر کی طاقت ان کو گھیرے ہوئے ہے, آج کفر مسلمانوں پر ہنس رہا ہے. اے خداوند عالم, ان مسلمانوں کا بھلا کرو, ہماری ماؤں اور بہنوں کا بھلا کرو, اور ہم سے وہی کام دے جو شریعت کے مطابق ہو, اور ہمیں محرم الحرام کی برکت سے مالا مال کر دے, محرم الحرام کی عظمت سے مالا مال کر دے, اور محرم الحرام کی برکات کو تمام مسلمانوں کے اوپر جاری و ساری کر دے. خداوند عالم, ہندوستان کے
5-6 کروڑ مسلمان ان ایام کے اندر پریشان ہے. خداوند عالم ان کی حفاظت فرما, پیارے حسین کے صدقے ان کی حفاظت فرما اور ان کو دونوں جہان میں بول بالا کر دے. میں اتنا کہتا ہوا آپ سے رخصت ہوتا ہوں, اور انشاءاللہ پھر محرم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و حیات دی, اور اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر آئندہ سال ملوں گا. میں اتنا کہتا ہوا رخصت ہوتا ہوں, اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عزت و عظمت کے ساتھ آپ و مولا دونوں جہان کے آقا, دونوں جہان کے اللہ کے رسول انتہائی محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, انتہائی عظمت کے ساتھ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں سعادتگان کی قربانی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے نانا جان پر صلاۃ و سلام عرض کرو, اور یوں عرض کرو